بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب شاہی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ششماہی انعامی جلسہ جو مکاتب میں نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اس کی بنیاد ہمارے باگل کوٹ میں ڈالی اور ایک نئی چیز، دینی چیز، بہترین چیز وجود میں لائی۔ اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے، مولانا کتنے بچے پڑھتی ہیں یہاں مکتب میں؟ 45 بچے یہاں پر مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 45 بچوں کے اگر گھر سے ایک مرد حضرات بھی اگر یہاں آتے تو 45 مردوں کا یہاں حاضری دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں کرسیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے قوم میں، ہمارے لوگوں میں دنیاوی اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہے، دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ اسکول میں بھی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، والدین کا جوڑ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، کیونکہ وہاں ڈانس وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، اس کی اہمیت ہے، وہ دیکھنے میں مزہ ملتا۔ یہاں دینی تعلیم، یہاں قرآن حدیث نعتیں تقاریر پیش کی جاتی ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے یہاں حاضری نہیں دی ہے۔ جب تھوڑا سوچو، جب ماں باپ کے دلوں میں ہی دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے تو وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کیسے آراستہ کریں گے؟ بس ایک خانہ پوری، ایک رسمیت آ گئی کہ بھیجنا ہے مکتب۔ اسی لیے آج ہمارے مکاتب کی حالت جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ استاد اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، لیکن صرف استاد کی ذمہ داری سے مکتب اسٹینڈ نہیں ہوتا۔ جتنا استاد محنت کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کیا چل رہا ہے، اسکول سے اگر ہمارے نرسری میں پڑھنے والے بچے کو بھی اگر چھٹی دلوانا ہے، ریکویسٹ لیٹر دینا پڑتا ہے، درخواست دینا پڑتا ہے تاکہ دوسرے دن ہمارا بچہ اسکول نہیں آئے گا۔ لیکن مکتب سے چھٹی دلوانا چاہتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون بچہ آ رہا کون نہیں آ رہا، یہاں چھٹی بھی نہیں لیتے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ آج کے اس جلسے سے ارادہ کرو، نیت کرو کہ اسکول سے کئی گنا زیادہ ہمارے دلوں میں، دنیاوی تعلیم سے زیادہ ہمارے دلوں میں دینی تعلیم کی اہمیت کو پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں مستورات دینی پروگراموں میں ہمیشہ مردوں سے زیادہ آتی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے وہ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ باطل طاقتیں ہمارے اسلام پر اٹیک کر رہی ہیں، ہمارے ایمان پر اٹیک کر رہی ہیں۔ کسی طرح ہمارے دلوں سے اسلام اور ایمان کو ختم کیا جائے، اس کے لیے سارا باطل متحد ہو چکا ہے۔ باطل کی صرف خواہش و تمنا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اسلام اور ایمان ختم ہو جائے۔ اور جب بچپن سے اسلام اور ایمان کی اہمیت اگر ہمارے بچوں کے دلوں میں ہم پیدا نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ، جیسے ابھی مولانا بھی بتائے، بچہ جب بڑے کالج میں جائے گا یا جیسے آگے بڑھے گا تو پھر اسلام سے نفرت کرنا شروع کرے گا، بچپن میں مکتب سے نہ جڑنے کی وجہ سے۔ بے شمار کارگزاریاں ایسی موجود ہیں، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اسلام سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان سے، صرف ہمارے انڈیا سے، ہمارے ہندوستان سے اسلام کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں ہم پیدا نہیں کیے بچپن میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا، رجسٹر کے اعتبار سے اگر سروے کا رجسٹر اگر دیکھا جائے تو 7 لاکھ سے 8 لاکھ ہماری مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ گئی ہیں، اسلام چھوڑ کر غیروں کے حوالے ہو گئی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی اہمیت نہیں تھی، عظمت نہیں تھی۔ لہذا ہماری یہاں جو بہنیں، بیٹیاں، شہزادیاں اسلام کی یہاں آئی ہوئی ہیں اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ارادہ یہ کر لیں کہ اگر دنیا میں مسلمانوں سے ہٹ کر، اسلام کے فالوور سے ہٹ کر اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے، آپ کو ایک جواب ملے گا۔ ہر ایک یہ کہے گا
جو مسلمان نہیں ہے، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری جان ہے۔ کیوں؟ مال اس لیے کما رہا ہے تاکہ اس کی جان کو فائدہ پہنچے، اس کی ذات کو فائدہ پہنچے۔ تو ساری نعمتوں کا استعمال اسی وقت کرے گا جب اس کی جان باقی رہے گی۔ جان ہی نہیں ہے تو ساری نعمتیں لے کر کیا کرے گا؟ تو اسلام کے فالوور سے ہٹ کر جس سے بھی آپ پوچھیں کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے، تو کہیں گے ہماری جان ہے۔ ان کا جواب صحیح اس لیے ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں جو ہے اسی زندگی میں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ لہذا ہمارے علاوہ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک ان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی جان ہے۔ لیکن میں ہماری اسلام کی شہزادیوں سے، مسلمان لڑکیوں سے، بیٹیوں سے اور یہاں جتنے بیٹھے سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہی سوال اگر مجھ سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے، تو میرے اور آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری جانوں سے زیادہ وہ ہمارے اسلام اور ایمان ہے۔ ایمان ہمارے جان سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی چیز ہے، اسلام ہمارے جان سے زیادہ ہماری قیمتی چیز ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہم ہماری جانوں کی قربانی اس ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو دیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ایمانی جذبہ، اسلام سے محبت ہمارے دلوں میں ایسے دور میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پیدا ہوتا ہے مکاتب میں، ماحول میں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ مکتب کی اہمیت کو سمجھیں، دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ دنیاوی تعلیم سے دنیا کا پیسہ عہدہ کما سکتے ہیں، لیکن مکتب کی تعلیم سے اگر اپنے بچوں کو آراستہ کریں گے انشاءاللہ، اگر ہمارا انتقال بھی ہو جائے، حدیث میں ہے ولد صالح، انتقال ہونے کے بعد بھی میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر میرے بچے دیندار ہیں، اگر وہ دیندار ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میری قبر میں میرے بیٹے کے نماز پڑھنے کا ثواب اللہ پہنچائے گا۔ نوکری کرنے کا ثواب نہیں آئے گا، وہ اس کے ذات کو فائدہ پہنچے گا، لیکن بیٹی کی دینداری کا فائدہ مجھے میرے قبر میں پہنچے گا۔ اور یہ دینداری جو لائی جاتی ہے وہ مکاتب میں بچوں کو دلائی جاتی ہے۔ ہاں، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، آخری بات بت کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو دیندار بناؤ کہ ہمارا اگر انتقال ہو جائے تو وہ ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے۔ آج کیا ہوتا ہے، باپ کا جنازہ ہے، بیٹا جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ آپ علماء سے مسئلہ معلوم کریں، اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے کی نماز، اگر عورت کا انتقال ہو جائے، مرد کا انتقال ہو جائے، جنازے کی نماز حافظ صاحب پڑھانا نہیں ہے، مولانا پڑھانا، مفتی صاحب پڑھانا، مسجد کے امام پڑھانا، متولی پڑھانا نہیں ہے۔ آپ مسئلہ جانو کہ انتقال پر جنازے کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار اس جنازے کے بیٹے کا ہے، مولانا کا نہیں ہے، حافظ صاحب کا نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، مسجد میں حافظ صاحب نماز پڑھائیں گے، مولانا نماز پڑھائیں گے، لیکن جنازے کی نماز کا وقت آ جائے تو مولانا حافظ صاحب کو شریعت نے ترجیح نہیں دی، وہ بیٹے کو ترجیح دی۔ بیٹے کو ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت علماء نے کتابوں میں یوں لکھی ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز بیٹا اس لیے پڑھائے کیونکہ ایک حافظ، ایک عالم جب جنازے کی نماز پڑھائے گا، اس درد کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتا جو کیفیت باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے میں بیٹے کی ہوتی ہے۔ کیونکہ جنازے کی نماز وہ نماز نہیں ہے، وہ دعائے مغفرت ہے۔ اس نماز میں مرے ہوئے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا۔ یہ مغفرت کی دعا وہ جذبے کے ساتھ، وہ تڑپ کے ساتھ مولانا کی زبان سے نہیں نکل سکتی جو تڑپ ایک بیٹے کے زبان سے نکل سکتی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو اگر دیندار بنائیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، ہمارے انتقال پر ہماری جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں تو پھر یہ ہمارے جنازے کی نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھیں گے بھی نہیں، اتنا بیوزی ہو جائیں گے کہ پڑھیں گے بھی نہیں۔
بے شمار واقعات ہیں. والدین کے جنازے کی نماز میں بچے شریک نہیں ہوتے. پوچھے جانے پر کہا جاتا ہے کہ پاک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. باپ کی جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتے، ماں کی جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتے. یہ دینی تعلیم سے دور رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. لہذا دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں، مکتب کی اہمیت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں. اور مستورات سے گزارش ہے، یہ دینی تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ بھئی قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا صرف بچوں کے لیے نہیں. عربی کا مقولہ ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ دینی تعلیم کو ماں کے گود سے قبر میں جانے تک حاصل کرنا ہے. لہذا ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہر محلے میں جہاں بچوں کا مکتب ہے وہیں عورتوں کا بھی مکتب ہو، بڑی لڑکیوں کا بھی مکتب ہو. لہذا یہاں بھی جتنی مستورات بیٹھی ہیں کوشش کریں کہ کسی گھر میں، کسی مکان میں دن کے وقت میں 3:30 سے لے کر عصر تک یا عصر سے مغرب تک کسی عالمہ سے، کسی حافظہ سے رابطہ کریں. اور یہاں بالغات کا، بڑی عورتوں کا، عمر دراز عورتوں کا، لڑکیوں کا، بڑی لڑکیوں کا جو مسجد نہیں جا سکتی، جو کسی حافظ جسے مرد کے پاس جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، وہ کسی عالمہ کو لا کر اپنے محلے میں بڑی عورتوں کا، بڑی لڑکیوں کا مکتب کو بھی وجود میں لانے کی کوشش کریں. اگر تم یہاں کسی کا انتظام کر سکتی ہو اور سب مل کر دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہو تو آؤ ہمارے مدرسہ طیبہ میں آؤ، رابطہ کرو، آپ کے مرد حضرات کو بھیجو، انشاءاللہ ترتیب بنا کر ہم دیں گے. لہذا جتنا ضروری بچوں کے زندگی میں دینی تعلیم کا آنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہماری کالج اور 8th 9th 10th وغیرہ کالج اور اسکول جانے والی لڑکیوں میں بھی دینداری کا آنا ضروری ہے. اگر دینداری نہیں ہے تو صرف ایک موبائل کی لیے 10,000 12,000 موبائل کے لیے ہمارے اسکول اور کالج جانے والی لڑکیاں اسلام چھوڑ کر چلی گئی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے. لہذا ان کا بھی ایک مکتب یہاں شروع کیا جائے. اور جتنے بزرگ حضرات ہیں، بڑے حضرات ہیں، وہ بھی اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر یا کسی حافظ صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے وقت لیں کہ روزانہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. وقت لیں. اور عمر سیکھنے کے لیے کوئی عمر ضروری نہیں ہے کہ بچپن ہی میں سیکھا جا سکتا ہے، بڑی عمر میں بھی قرآن سیکھا جا سکتا ہے. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا. قرآن آسان ہے، اسی لیے کتنی مثالیں 60 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کے اوپر 50 ابو والے نیت کرے کہ ہمیں بھی قرآن سیکھنا ہے. قرآن سیکھتے سیکھتے حافظ قرآن بھی بن گئے. جب 50-60 سال والے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا. قرآن اللہ معاف کرے بھئی، کیا عجیب دور سے گزر رہی، کیا معاشرہ بگڑ گیا ہمارا. پیپر پڑھنے ٹائم ہے، نیوز دیکھنے ٹائم ہے، چوراہے پر کھڑے ہو کر گٹکا ماوا کھا کو تھوکلے کو ٹھہرنے ٹائم ہے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن کھول کر دیکھنے ٹائم نہیں ہے. ماں کا انتقال ہوتا، باپ کا انتقال ہوتا، گھر میں قرآن پڑھنے والے کوئی نہیں رہتے. مدرسے کے بچوں کو بلانے کے لیے فون آتی ہیں، مولانا کو فون کرتی ہیں، ارے بھئی تیرے باپ کا انتقال ہوا، ایصال ثواب کے لیے مدرسے کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا. یہ بے حیا بے شرمی کی بات ہے. تیرے باپ کے جنازے کے بعد، انتقال کے بعد ایصال ثواب کے لیے تجھے قرآن پڑھ کر بخشنا چاہیے، تیری بیٹیوں کو قرآن پڑھ کر بخشنے کے لیے کہنا چاہیے. گھر والے قرآن پڑھنا، تھوڑا جا کر اپنے گھروں کے قرآن کا جائزہ لو. جہاں رکھا ہوا مہینے ہو گئے، آج تک قرآن کھولنے کی ہمیں فرصت نہیں مل رہی. دھول بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر. وہ قرآن روزانہ بد دعا کر رہا ہے اور ہم جاتی ہیں عاملہ کے پاس، تعویذ دیو مولانا، اثرات پھیریں گے، جادو کریں گے. کچھ نہیں ہے. وہ گھر کا اندر جو قرآن جو کھولے نہیں وہ بد دعا کر رہا. گھر میں نماز نہیں پڑھ رہی، مستورات، برکت ختم ہو گئی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کرائی رہیں گی، انہیں کرایا رہیں گا، انہیں لیمبو پھرائے رہیں گی. ارے بھئی آج کے زمانے میں لیمبو پھرانے کس کے پاس ٹائم ہے ٹائم. سب بیوزی ہیں. جو حضرت مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں 2 بیماریاں سب کو 2 بیماریاں لگی ہوئی ہیں. ہر ایک سے پوچھو کہ یہ 2 میں سے ایک بیماری میں مبتلا ہے. نمبر 1 اسے پوچھو، کہتا بیوزی ہوں. ایک بیوزی کی بیماری اور دوسرا ٹینشن. ہر انسان یہ 2 بیماریوں میں سے ایک میں مشغول ہے. تو لہذا یہ جو گھر میں بے برکتی ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب ہے؟ گھر میں اگر نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے تو وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے. وہاں زندہ نہیں، مردے ہیں. لہذا بچے ہمارے پاس 1 گھنٹہ رہتے ہیں، 23 گھنٹے تمہارے پاس رہتے ہیں. 1 گھنٹہ زیادہ، 23 گھنٹے زیادہ ہے. 23 گھنٹے. اور ہمارے بچے بولنے سے سنتے نہیں، ہمارا کیریکٹر دیکھتے ہیں. ماں نماز نہیں پڑھ رہی، بیٹی کو مار رہی، نہیں پڑھتی. انہیں بولنے کی ضرورت نہیں. ماں نماز پڑھنا شروع کرے، بیٹی بھی نماز پڑھے.
माँ सीरियल देख रही, बेटी को बोल रही बेटी कुरान पढ़, बेटी कुरान कहाँ पढ़ेगी, माँ के पास आकर सीरियल देखेगी। माँ व्हाट्सएप में चैटिंग में लगी हुई है, फेसबुक में लगी हुई है, तो फिर बच्चे टीपू सुल्तान पैदा होती क्या? वो भी नाचने गाने वाले पैदा होंगे। तो बच्चे 23 घंटे हमारे पास हैं, तो हमारे घर के माहौल को दीन वाला माहौल बनाना। बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे तो बच्चे सच नहीं बोलेंगे, वो भी झूठे बनेंगे। एक कारगुजारी सुनाकर बात खत्म। हजरत मुफ्ती शमशुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम मकातिब के जिम्मेदार हैं बेंगलुरु के, मकतब के जोड़ में एक कारगुजारी सुनाए। बेंगलुरु का एक इलाका है कादरिया, पहले जहां हाजियों की तरबियत वगैरह दी जाती थी, हज हाउस बनने से पहले, वो मस्जिद माशाल्लाह बड़ी है, वहां बहुत हाईफाई लोग रहते हैं, बड़े करोड़ोंपति लोगों का इलाका है। तो वहां मुफ्ती शमशुद्दीन साहब हमारे उस्ताद मोहतरम वगैरह मेहनत करके वहां मकतब शुरू की। वहां मकतब को जो माँ बाप आती बच्चों को छोड़ने, वो कारों में आकर छोड़ती। हाईफाई लोगों का इलाका है, आती। खैर मकतब चलता रहा। फिर चंद महीनों के बाद उस मकतब का जोड़, वालिदैन का जोड़ रखे हमारे अकाबिरीन असातिज़ा वगैरह, तो फिर वहां पर थोड़ा कारगुजारी ली गई कि बच्चों के मकतब जाने से क्या क्या फायदा हो। तो वहां की एक कारगुजारी हमारे उस्ताद सुनाए उस मकतब की, कि एक माँ अपने बच्चे के मकतब की कारगुजारी सुनाई, दरखास्त की सुनाने के लिए। बोले कि सुनाओ। उसने सुनाई कि एक जगह खाने की दावत में जाने का मौका हुआ, तो मकतब में उनकी बच्ची पढ़ती थी, वो बच्ची को लेकर गई कार में। वहां खाने का जो सिस्टम था, आजकल जिस सिस्टम को बहुत अच्छा समझा जाता है कि हाथ में प्लेट लेकर खाना, ये सिस्टम से चल रहा था। वो बच्ची थी छोटी, माँ के साथ गई, वहां सब जा रहे हैं हाथ में लेकर खड़े होकर खाना खा रहे हैं। तो बच्ची ने माँ से पूछा कि अम्मी, कि मेरे उस्ताद मकतब में खाने की सुन्नतें मुझे याद करा कर हैं, और वो खाने की सुन्नतें में मैं पढ़ी हूं कि बैठकर खाना सुन्नत है, और यहाँ खड़े होकर सब लोग खा रहे हैं, ये तरीका सही है या मेरे उस्ताद जो पढ़ा कर हैं वो तरीका सही है? ये बच्ची सवाल करी माँ को। तो माँ कारगुजारी सुनाते हुए कहने लगी कि मेरी बच्ची के सवाल के जवाब में मैंने कही कि नहीं, सुन्नत तरीका तो बैठकर खाना है, खड़े होकर खाना नहीं है। तुम्हारे उस्ताद की बात सही है, वही सही है। तो बच्ची फौरन माँ से कही, अगर मेरे उस्ताद की बात सही है, बैठकर खाना सुन्नत है, और यहाँ खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है, तुम्हें खाना खाती तो खाओ, मैं सुन्नत छोड़कर यहाँ खड़े होकर नहीं खाने वाली। तो फौरन माँ को शर्मिंदगी हुई। उस माँ ने कारगुजारी में कहा कि उस दावत में बगैर खाना खाए कि मैं मेरी बेटी को लेकर वापस चली आती। तो अब बच्चे मकतब से जुड़ेंगे तो बच्चों की वजह से माँ की भी तरबियत हो जाएगी। इसकी अहमियत को समझें। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दुआ।